اردو آواز ٹی وی۔ السلام علیکم لسنرز اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نصرت جہاں آسٹریلیا سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وی آئی پی گپ شپ۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اردو آواز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نیو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر، بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر، انسانیت کی قدر کرنے والے، انسانوں سے محبت کرنے والے اور اپنوں کا درد سمیٹنے والے، ایک بھرپور ذمہ دار شخصیت کے مالک میرے ساتھ موجود ہیں میرپور آزاد کشمیر سے پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آج ہم نے آپ کی خوبصورت زندگی، کامیاب ترین زندگی کے مختلف پہلوؤں پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلے آپ کی ڈسیبلٹی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ کیا وجوہات ہیں آپ کی بلائنڈنس کی؟ پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے جو ویورز ہیں، لسنرز ہیں، ان سے کوئی بات کر سکوں۔ جہاں تک میری ڈسیبلٹی کا تعلق ہے تو انفارچونیٹلی یہ جو میری ڈسیبلٹی ہے یہ سنس برتھ ہی ہے، پیدائشی طور پر ہے، اور اس کی وجہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ آر پی ہے، ریٹنائٹس پیگمنٹوزا جس کو کامنلی کہتے ہیں، اور یہ بیماری بڑی عام ہے اور ابھی تک جو ہے یہ ناقابل علاج ہے۔ سر، آپ ماشاءاللہ نان ڈسیبلٹی کمیونٹی میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور آپ کا زیادہ تر وقت گزرتا ہے ایک پڑھے لکھے طبقے میں، تو کبھی کسی نیگیٹو بیہیو کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اپنی اس ڈسیبلٹی کی وجہ سے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ مجھے کبھی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کا، رویوں کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر الحمدللہ میں کیونکہ ایک کالج میں پڑھاتا ہوں اور بینا بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میرا زیادہ تر وقت جو ہے یہ عام لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، تو میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل الحمدللہ نارمل، جس طرح باقی لوگ میرے کولیگز ہیں ویسے ہی لوگ مجھ سے بھی، میرے ساتھ بھی ٹریٹ کرتے ہیں، اور رویوں کا، میرے اس حوالے سے رویوں کا فرق نہیں ہے۔ سر، آپ چونکہ آپ نے بتایا ماشاءاللہ آپ کالج میں پروفیسر ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، تو اب میں جاننا چاہوں گی آپ نے اپنی بیسک ایجوکیشن کہاں سے شروع کی، پھر یہ تعلیمی سفر آپ کا کہاں تک جاری رہا؟ دیکھیے، جہاں تک میری بنیادی تعلیم کا میں اگر تذکرہ کروں تو میرپور سے ہی میری تعلیم کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس وقت پورے آزاد کشمیر میں ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں تھی، تو میں نے میرپور سے ہی اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ میں سلسلہ جاری نہ رکھ سکا بینا بچوں کے ساتھ پڑھنے کا، کیونکہ میری ویژن جو تھی وہ بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو ظاہر ہے آپ رٹے پہ ایک خاص حد تک ہی جو ہے وہ ریلائی کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ تو بہرحال چھٹی ساتویں میں جب میں تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اب آگے نہیں چل سکتا، تو مجھے پھر لاہور جو ہے وہ بھجوا دیا گیا، اور لاہور میں سن رائز انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ ہے، بڑا پرانا ادارہ ہے، بڑا تاریخی ادارہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ مجھے داخلہ ملا، اور پھر میں نے مڈل وہاں سے کیا تھا، اور پھر جو ہے وہ میٹرک میں میرپور واپس آ گیا، تو میٹرک میں نے میرپور سے کیا۔ پھر میں جس کالج میں آج کل پروفیسر ہوں، میں لکی انف کہ جی میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ بھی رہا 4 سال تک، فرسٹ ایئر سے لے کر 4th ایئر تک میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بطور اسٹوڈنٹ رہا۔ پھر جو ہے وہ مجھے فردر ایجوکیشن کے لیے لاہور جانا پڑا، اور گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے ایم اے انگلش کیا، پھر ایم اے اسلامک اسٹڈیز کیا، پھر ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا، اور الحمدللہ 1997 سے جو ہے وہ میں شعبہ
तदरीस से जो है वो वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह सर, अल्लाह ताला ने आपको बहुत सलाहियतों से नवाजा और फिर इन सलाहियतों का आपने इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है, अपनी खिदमात पेश की हैं सोसाइटी में। तो अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी खिदमात किस रंग में पेश की हैं सोशल कम्युनिटी में? मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। जी। सोशल वर्क जो है वो तो आपसे कुर्बानियों का तकाजा करता है, ठीक है, वहाँ से अर्निंग तो नहीं हो सकती। जी। तो अर्निंग के लिए मेरा ज़रिया माश जो है वो टीचिंग है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और बहुत अच्छी मेरी सैलरी है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मेरा ज़िंदगी का सफ़र जो है वो जारी है। जहाँ तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है, मैं पिछले 25 साल से मुख्तलिफ NGOs के साथ वाबस्ता हूँ। मेरी अपनी एक NGO है आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, जिसका मैं फाउंडर हूँ और वो आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी NGO है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए काम कर रही है। उसमें हम बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनकी जॉब्स के हवाले से काम करते हैं, उनकी हेल्थ के हवाले से काम करते हैं और उनकी मैरिजेस के हवाले से अगर हमसे कुछ हो सका तो उसमें भी अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो एजुकेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह अकाब स्कूल हमारा एक मेन प्रोजेक्ट है। पिछले 20 साल से जो है वो खित्ते के जो बेबसर बच्चे हैं उनकी इल्म की प्यास बुझा रहा है। ना सिर्फ खित्ते के बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अकाब का मयार इतना बुलंद है कि मुल्क के कोने कोने से लोग जो हैं वो हमारे साथ रब्ता करते हैं और फिर हम उनको यहाँ पे एडमिशन भी देते हैं। इसके अलावा मैं पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल जो पाकिस्तान में जो ब्लाइंड लोग हैं इनकी क्रिकेट एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करती है, पिछले 20 साल से जो है मैं उसके साथ भी वाबस्ता हूँ। 20 साल से डायरेक्टर भी हूँ और पिछले 4 सालों से पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन भी हूँ। इस हैसियत में ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से मैं बतौर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ UAE, इंडिया और फिर इसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है वो टीम के साथ जा चुका हूँ। फिर सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क की जहाँ तक बात है, इस हवाले से जो है वो मैं UK मुतअद्दिद बार बल्कि हर साल जो है वो जाता हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ मेरी वहाँ पे भी हैं। फिर चाइना और अमेरिका 2-3 दफ़ा जाने का भी इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको अटेंड करने का मौका मिला और बहुत सारे ममालिक में भी मुझे जो है वो जाने का इत्तेफाक हुआ। जो भी मेरे विजिट्स होते हैं उसके पीछे जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की खैरखाई होती है, उसमें नित नई जो टेक्नोलॉजी है उससे वाकफियत की बात होती है। उससे मैं कोशिश यही होती है कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं इनके लिए वसाइल इकट्ठे किए जाएं और फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को जिस तरह हम फैसिलिटेट कर सकें वो करें। माशाल्लाह सर, आपने बताया, जिक्र किया अब कि आप पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। तो सर किस तरह टाइम गुजरता है और क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां, किस तरह आप ऑर्गेनाइज करते हैं आप? देखें, बड़ी मसरूफ जिंदगी है क्योंकि ज़ाहिर है मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, हॉबी मेरी सोशल वर्क है, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम तो है वो मेरा टीचिंग में गुजरता है, अकाब स्कूल में गुजरता है, आज़ाद कश्मीर के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं इनकी वेलफेयर में गुजरता है। फिर क्योंकि क्रिकेट जो है ये ज़्यादा पूरा साल नहीं होती, जब भी क्रिकेटिंग कोई एक्टिविटीज़ होती हैं और मुझे कोई असाइनमेंट मिलती है तो फिर उसके लिए जो है वो मुझे जाना पड़ता है या कोई हमारे मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो उसमें जो है वो जाना पड़ता है। अदरवाइज मैं जो है वो ज़्यादातर अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो मेरी हैं वो आज़ाद कश्मीर के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए है।
سر اب آپ آزاد کشمیر کی ویژولی امپیئرڈ بچوں اور بچیاں اور باقی جو پڑھ لکھ کے ہیں اسٹوڈنٹس، ان کے لیے آپ کا بہت زیادہ کام ہے. آپ نے ایک سینٹر بھی بنایا جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، اوقاف سینٹر. تو سر ہمارے ملک میں چونکہ گورنمنٹ کی سطح پر بلائنڈ بچوں اور بچیوں کے لیے اسکول موجود ہیں ویژولی امپیئرڈ کے لیے، اور وہاں کے یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں ہاسٹلس کی بھی، تو آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہاں پر سینٹر بنانے کی؟ دیکھیے، آزاد کشمیر میں ویژولی امپیئرڈ بچوں کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں تھی، جی اور ہمارے بچوں کو میر پور سے باہر پنڈی، اسلام آباد، لاہور جانا پڑتا تھا. جی بالکل. دوسری بات یہ تھی کہ گورنمنٹ کے اداروں میں انفارچونیٹلی اس لیول کی تعلیم نہیں دی جا رہی جس کا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا. تو چنانچہ ہم نے جو ہے وہ ایک ماڈل انسٹیٹیوٹ بنایا ہے پاکستان کا، جس میں جو ہے تمام جدید سہولتیں ان کو دی گئی ہیں. بہت ہائی سٹینڈرڈ کا فوڈ ہے، لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہیں. بلکہ آپ سن کے یہ حیران ہوں گی کہ ہمارا پاکستان کا واحد اسکول ہے جس میں ہم پرکن بریلر جو ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ ایک نئی ڈیوائس آئی ہے جس کو کہتے ہیں آربٹ جو ہے وہ ہم نے انٹروڈیوس کروا دیے ہیں، اور ہم جو ہمارے کالج لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم آربٹ دے رہے ہیں. اور بھی جتنے بھی جدید چیزیں ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ پاکستان کا شاید وہ واحد اسکول ہے جس کے اندر فل فلیج کرکٹ پچ ہے، یعنی جتنی اسٹینڈرڈ کی کرکٹ پچ ہے، ایک انٹرنیشنل لیول کا گراؤنڈ ہے، پھر مسجد ہے. ان تمام سہولیات جتنی کہ ایک جدید اسکول میں ہو سکتی ہیں وہ الحمدللہ اس میں موجود ہیں. پھر اسکول کے اندر بھی ہم نے گائیڈنگ کوڈز رکھے ہوئے ہیں، دیوار کے ساتھ جو ہے وہ ریلنگ لگی ہوئی ہے، بچے اس کو پکڑ کے ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جا سکتے ہیں. تو گائیڈنگ کوڈز بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ادھر موجود ہیں. آپ نے جو گفتگو کی ہے تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں نے سوچا میں آپ سے شیئر کروں. میں نے فرسٹ ٹائم آپ کے ادارے کی ڈاکومنٹری دیکھی نا، تو میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کاش ایسا ہو، مجھے موقع ملے کہ میں یہاں اپنی جو تھوڑی بہت سروسز ہے، اگر میں اس قابل ہوں تو یہاں پہ سروسز دوں. تو ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری سنی، اور پھر آپ نے عبد المنان صاحب کے ذریعے جب میں NTCSP میں کام کر رہی تھی تو مجھے موقع دیا. میں اپنی ٹیم کی ہمراہ آپ کی طرف پہنچی تھی، اور جب ایک ڈاکومنٹری کے تو میں نے دیکھی تھی، لیکن جب میں نے فزیکلی وہ سسٹم آ کر دیکھا اور وہاں پر آپ کے سینئر ٹیچر اور سینئر اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا موقع ملا، پھر ہم نے وہاں کچھ دن اسٹے بھی کیا. آپ نے بہت زیادہ ہماری مہمان نوازی کی، اور میں نے دیکھا کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے پڑھا رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ نے ادارہ بنا لیا، پھر ادارے کو بعد میں چلانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس معیار پہ، اس سوچ پہ جس پہ آپ نے ادارے کی بنیاد رکھی تھی. تو میں واقعی میں شکریہ ادا کرتی ہوں ابھی آپ سے کہ آپ نے مجھے اس وقت موقع دیا اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی. تو ہمارے لسنرز اور ویورز اب جو کہ اتنا آپ کے ماشاءاللہ ادارے کے بارے میں سن رہے ہیں آپ سے، تو وہ یقیناً آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں گے. تو ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے آپ اپنے ادارے کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر جس پہ وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو پلیز بتا دیں. جی، ہمارا ویسے تو ایڈریس بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میر پور اگر آ گئے تو میر پور میں آپ کسی سے بھی پوچھیں جی کہ بلائنڈ بچوں کا اسکول کی طرح، تو وہ عقاب اسکول میں ہی آپ کو لے کے آئے گا. ویسے اس کا ہے کہ عقاب اسکول فار دا بلائنڈ، عقاب کمپلیکس، خالق آباد، میر پور، آزاد کشمیر. اور جو اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے 00923005264512، یہ میرا سیل نمبر ہے. اور اس کا ای میل ہے akabschool@gmail.com، اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں عقاب اسکول کی. تو یہ تمام جو ہیں وہ انفارمیشن آپ کو وہاں پہ ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی.
بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اب یقیناً ہمارے لسنرز اور ویورز آپ سے رابطہ کریں گے. میں ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب نہ کہ اپنے ویژولی امپیئرڈ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوبی رکھی ہے کہ جب ان کو معلوم ہو کہ ہمارا کوئی بلائنڈ ساتھی پڑھا لکھا ہے اور وہ جاب کے سلسلے میں مصروف ہے اور اس کو جاب نہیں مل رہی، تو یہ اپنی طرف لے کے آتے ہیں اور ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں اپنے سینٹر میں پڑھانے کی، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہاسٹل کی رہائش کی فیسیلیٹی بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا موقع دیا ہوا ہے. اور سر ابھی بھی اگر کوئی جاب کے سلسلے میں آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیا کوئی ویکینسی اویلیبل ہیں؟ دیکھیے اب جو ہے وہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے. ہمارے آزاد کشمیر کے نوجوان جو ہے وہ بہت سارے بے روزگار ہیں، تو ہم پریفریبلی ان کو اکاموڈیٹ اب کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا نوجوان ہو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. ونڈرفل، ماشاء اللہ سر. تو سر آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، تو کس طرح یہ آپ کی شادی ہوئی، کب ہوئی، اور اب آپ کس طرح کی یہ لائف گزار رہے ہیں اپنی؟ جی الحمدللہ میری بڑی سکسیسفل لائف گزر رہی ہے. 96 میں میری شادی ہوئی تھی، وائف سائٹڈ ہیں اور میرے 3 بچے ہیں اور الحمدللہ بڑے بچے ہیں تینوں. 2 بچے تو میرے یونیورسٹی میں جاتے ہیں. بڑا بیٹا جو ہے وہ BBA آنرز کر رہا ہے، بیٹی میری جو ہے وہ ڈاکٹر آف آپٹومیٹری کر رہی ہے، اور بیٹا سب سے جو چھوٹا ہے میرا ینگیسٹ، اس نے ابھی کل ہی جو ہے وہ میٹرک کیا ہے. وہ بچہ جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے، ہیئرنگ امپیئرمنٹ کا شکار ہے، تو وہ میٹرک کر چکا ہے. اب اس کا انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں لاہور میں ایڈمیشن کروائیں گے. تو الحمدللہ میرٹل لائف بڑی سکسیسفل جا رہی ہے اور بچے بھی الحمدللہ اپنے اہداف کے قریب ہیں. سر اب آپ چونکہ اپنے بچوں کا انٹروڈکشن دیا تو اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کے بچے کی ہیئرنگ کا پرابلم ہے، تو سر آپ بھی ویژولی امپیئرڈ ہیں، تو آپ کا آپس میں کانٹیکٹ جب گفتگو ہوتی ہے تو کس طرح آپ اس کو اپنی بات سمجھاتے ہیں اور وہ کس طرح اپنی بات آپ کو سمجھاتا ہے؟ مینلی تو یہ میری وائف کے ذریعے ہوتا ہے، یہ جو میرے دوسرے 2 بچے ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے. ڈائریکٹ رابطہ جو ہے ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن مینلی جو ہے وہ میری وائف اور بچوں کے ذریعے اس معاذ جو ہے اس کا نام ہے معاذ بن الیاس کے ساتھ جو ہے نا وہ انڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا. گفتگو کرتے ہوئے آپ سے بہت مزہ آ رہا ہے. دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں آپ سے اجازت لوں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ آپ سے اجازت لینی ہوگی. تو اپنی زندگی سے جو آپ نے سیکھا پیغام کی صورت میں ہماری ویورز اور لسنر سے شیئر کریں. دیکھیں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ کبھی بھی آپ خود اعتمادی پہ نہ جائیں بلکہ خدا اعتمادی پہ جائیں. خود اعتمادی کے اندر جو ہے وہ نقصان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ خدا اعتمادی پہ جائیں گے تو آپ کا کام کبھی نہیں رک سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیت صاف رکھیں. میرا زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، نیت خالص ہے، اخلاص ہے، تو دنیا کا کوئی کام آپ کا رک ہی نہیں سکتا. تو یہ 2 باتیں، خدا اعتمادی اور نیت کی درستگی، یہ میری زندگی کا جو ہے وہ حاصل ہے اور زندگی کا نچوڑ ہے. بہت شکریہ سر، آپ سے گفتگو کر کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. میرے لسنر اور ویورز نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا. تو دوستو اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ویژولی امپیئر پرسن ہیں، تو اپنی لائف کی اچیومنٹ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. urduawaztv@gmail.com پر ای میل کریں اور VIP گپ شپ کے مہمان بن جائیں. ویورز جلد ملیں گے ایک نئی کامیاب پرسنالٹی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. اردو آواز TV